اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء، طالبات، حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ ہم نے کل 213 آیت پاک تک آپ کے سامنے بیان کیا، اور آخر میں صراط کا جو لفظ تھا اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ صراط یوں سمجھیے جیسے ہائی وے ہے، بڑا راستہ ہے، کشادہ راستہ ہے، اور سبیل جو ہے وہ پگ ڈنڈی ہے، لنک روڈ ہے، چھوٹا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید نے صراط کے لفظ میں جمع نہیں لائی، لیکن سبیل کے لفظ کی جمع جو ہے قرآن مجید لایا ہے سبل کی صورت میں۔ اب ہم 214 آیت پاک آج ہمارا سبق ہے، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے التجا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ام حسبتم، ام یہاں پہ سوالیہ ہے، ام کا معنی یا بھی ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یا یہ کرو یا یہ کرو، تو ام کا معنی یا بھی ہوتا ہے، لیکن ام کا معنی کیا بھی ہوتا ہے۔ کیا یعنی سوال کے انداز سے قرآن مجید یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا یا تم یہ گمان رکھتے ہو، یعنی یہ سوچتے ہو، کیا گمان تم یہ رکھتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام بہت آسان ہے۔ حالانکہ اگر تم سوچو تو زندگی میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لقمہ کھانا بھی آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں سالن بنانا، اور پھر اس کے بعد گندم پیسنا، آٹا گوندنا، سارے مراحل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہے، تم جس طرح جنت کو سمجھ رہے ہو کہ ہم بس مسکراتے ہوئے کچھ بھی نہ کریں تو داخل ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ولما، حالانکہ نہیں، لما کا مطلب نہیں، یاتکم آئے تمہارے پاس مثال، کیا تمہارے پاس مثال نہیں آئی؟ کن کی؟ ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو گزر گئے۔ خلا یخلو سے ماضی کا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی کیا تمہارے پاس یہ اطلاعات نہیں پہنچی کہ جو لوگ پہلے حق کی راہ پہ چلے انہیں کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی اور کتنی مصیبتوں سے وہ گزرے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، حق کی راہ پہ قائم رہنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے۔ یعنی انہوں نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلات کو بیان کرتے ہوئے کہ جب صحابی رسول حضرت خباب بن الارت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے ہمارے لیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر بیان کرتا ہوں، کہ شدید مشکلات میں تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ مشکلات کی صورتحال یہ تھی کہ کفار انہیں انگاروں پہ لٹاتے تھے۔ اس سے آپ ان کی مشکلات کا اندازہ کر لیں، انگاروں پہ لٹاتے تھے اور جسم کی پانی سے اور جسم کی چربی سے انگارے بجھتے تھے۔ اس سے حضرت خباب کے آپ یعنی مشکل کو، برداشت کو، یا حوصلے کو، یا ہمت کو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے لوگوں پہ کیا گزرا؟ وہ ایک بات جو میں پڑھ رہا تھا اس میں بڑی یعنی وہ جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی تھے جن کے لوہے کی کنگھے سے ان کے گوشت کو صاف کیا گیا، یعنی اذیت کا یہ عالم تھا، مشکلات کا یہ عالم تھا۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ حق کی راہ پہ قائم رہنے والے لوگوں کو آگ میں بھی جلایا گیا، کھولتے اور ابلتے ہوئے تیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن ان کی نظر میں اللہ کی راہ پہ قائم رہنا موت سے زیادہ جو ہے وہ اہم تھا، زندگی سے زیادہ اہم تھا ان کے لیے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ جو خیال ہے کہ تم بالکل جس طرح حلوہ بنایا جاتا ہے اور حلوے کو تم چمچ کے ساتھ کھا لیتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، نہیں۔ زندگی ہر سانس میں امتحان لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صحابہ جیسی آزمائشیں ہم پہ نہ آئیں، پر حق کی راہ پہ قائم رہنے کے لیے مشکلات تو آئیں گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی یہ حق کا راستہ ہے، یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری زبان سچ بولتی ہے، ہمارا دل سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ کیا ہم عدل کی راہ پہ قائم ہیں؟ کیا ہم کسی سے ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے؟ سب سے بڑا امتحان تو آج کل یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یعنی مستہم البأساء والضراء، حسبتم کا معنی میں پہلے بیان کر دوں، گمان کا معنی ہم نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ظن کا لفظ جو ہے وہ بھی گمان کے لیے آتا ہے، یعنی قرآن مجید میں دو الفاظ ایسے ہیں کہ جو کہ گمان کے طور پہ آتے ہیں، ایک حسبتم کا حاسبہ کا لفظ ہے اور ایک ظن کا لفظ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے گمان میں ہوتے ہیں جو ٹوٹل جھوٹا ہے، بددیانتی پہ مبنی بنایا ہوا ہے، جھوٹ پہ ہے، وہ باطل پہ ہے۔ یعنی اس طرح کا خیال کہ جس کے حق میں آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ٹوٹل آپ کا خیال جو ہے یا آپ کا گمان جو ہے ٹوٹل غلط ہے، سراپا غلط ہے، اندھیرے پہ مبنی ہے، اسے کہتے ہیں حسبتم۔ اور دوسرا گمان جو ہے جس ظن کہتے ہیں، اس میں پھر دلیل کا کسی حد تک ہوتا ہے، وہ آپ کو شک سے دھیرے دھیرے گمان سے یقین کی طرف بھی لا سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی حد تک دلیل کے ساتھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی دامن بچاؤ بہت سے گمان سے۔ کیوں؟ ان بعد الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، یعنی ظن جو ہے وہ دراصل اس میں دلیل ہو سکتی ہے، اس گمان میں آپ کے پاس کوئی پروف ہو سکتا ہے کہ وہ گمان دھیرے دھیرے آپ کی محنت کے ساتھ اور یقین کی جانب پہنچ جائے۔ جیسے قرآن مجید یہ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ جو ظن کا معنی ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، یعنی وہ لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ حسبتم، قرآن مجید نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ آپ ٹوٹل آپ کی پلاننگ، ٹوٹل آپ کی پالیسی، ٹوٹل آپ کا خیال، ٹوٹل آپ کی جد و جہد جو ہے باطل پہ قائم، یعنی آپ جانا کہیں اور چاہتے ہیں اور آپ دعویٰ کسی اور چیز کا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے اندر کچھ اور ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں فلاں جگہ پہ، ملنا چاہتے ہیں فلاں شخص کو، مگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے اور ملنا فلاں شخص کو۔ تو اس لیے قرآن مجید حسبتم کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے مستہم البأساء والضراء،
چھو جاتی ہے انہیں، باساؤ چھو جاتا ہے، چھو جاتی ہے، باساؤ ودراؤ، باسا کہتے ہیں معاشی جو تکلیف ہوتی ہے، یعنی قرآن کہتا ہے معاشی اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے آپ کی زندگی میں، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سورس نظر ہی نہ آئے، کوئی راہ نظر نہ آئے، آپ محسوس کریں کہ جیسے بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ باسا معاشی اعتبار سے بڑی مشکل جو ہے آپ کو پیش آ سکتی ہے، اور آگے قرآن کہتا ہے ودرا، اور جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے بیماری، تکلیف، مصیبت آ سکتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ برش نہ کریں اور آپ کہیں جی کہ میرے دانت سارے اتر گئے، وہ اللہ کی جانب سے ہوئے، ایسا نہیں ہے بھئی، صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو دانت سارے نکل جائیں گے، یعنی دانتوں کی صفائی نہ کرنا، اور پھر جب دانتوں کا درد ہونا تو کہیں اللہ کی جانب سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دانتوں کی صفائی ہو، پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ جس میں انسان کے دانت ٹوٹ جائیں، تو پھر انسان کہتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، یعنی اتنے زیادہ مصیبت میں اور آزمائش میں مبتلا ہوئے، انبیاء موجود تھے، حتیٰ یقول الرسول، صرف صحابہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی پکار اٹھے، کہنے لگے، حتیٰ کہ رسول فرمانے لگے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے معاہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اب یہ جو چیز ہے ذہن میں رکھیے گا، یہ اعتراض والی چیز نہیں ہے، یعنی اس لہجے میں اعتراض نہیں ہے، بھئی اللہ کی مدد کہاں ہے، آپ نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، فلاں کیا ہوا تھا، یہ کیا، اس طرح نہیں ہے بات یہ ہے کہ بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور انتظار ہے اس بات کا کہ اللہ پاک کا وعدہ کب آئے گا، چونکہ انسان یہ سمجھتا ہے یہی تو وقت ہے کہ اللہ پاک میری مدد و نصرت فرمائے، لیکن اللہ پاک جان رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں کی مدد و نصرت کب کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے، بے چینی اور اضطراب اس مقام تک پہنچا کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ دونوں نے کہا کہ پروردگار تیری مدد کہاں ہے۔ یہ بے چینی تھی، اضطراب تھا، بے قراری تھی، لیکن اعتراض نہیں تھا، یہ استفسار تھا، یعنی سوال تھا، مالک یہ موقع ہے، تیری مدد کہاں ہے۔ اللہ نے تسلی کے طور پہ فرمایا، اللہ، یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے، لیکن فیصلہ رب کریم کا ہے کہ وہ کب اس مدد و نصرت کو متحرک شکل میں لاتا ہے، کب وہ آپ کے تعاون کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یعنی مدد و نصرت بھی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ آیت پاک کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کے ایک سوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا سوال کیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک، یسألون سوال کرتے ہیں وہ، کاف کا مطلب ہے آپ سے، ماذا ینفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، اب کیا خرچ کریں؟ تو قرآن مجید نے یہ یعنی کیا خرچ کریں اس پہ خاموشی اختیار کی، لیکن کس پہ خرچ کریں یہ بتا دیا۔ یعنی اب دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کا حکم یا باقی تو تفصیلات آ چکی تھیں اور آ رہی تھیں، لیکن قرآن مجید نے دراصل توجہ دلوائی کہ آپ، وہ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ میں اپنے گھر کا کرایہ دیتا ہوں، بجلی کا بل پیش کرتا ہوں، بیوی کو پیسے دیتا ہوں، بچوں کو پیسے دیتا ہوں، تو اس کے بعد میرے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، تو میں والدین کے لیے کیا کروں؟ کیا کروں والدین کے لیے؟ میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں۔ ترتیب یہ نہیں ہے، ترتیب یہ ہے کہ والدین کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، والدین کا کوئی اور سورس نہیں ہے، تو قرآن مجید اور اصل میں
ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ والدین آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ گھر کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، پھر والدین کی خدمت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچتا ہے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، پہلے والدین ہیں۔ اگر والدین کی اور اولاد بھی ہے تو پھر ایک اور چیز ہو جاتی ہے، اور اولاد ہے تو یقینی بات ہے کہ بچوں میں اور بچیوں میں چیزیں تقسیم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بیٹا ایک ہے یا بیٹی ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب والدین سے چلتی ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ، آپ فرما دیجئے جو کچھ تمہیں خرچ کرنا ہے، من خیرن، مال سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اب جو قریب لوگ ہیں، جو بہت قریب ہیں، یقینی بات ہے اس میں بیوی بھی ہے، خامد بھی ہے، بال بچے بھی ہیں۔ والاقربین، سب سے قریب جو رشتہ ہے وہ یہ ہے، یعنی قرآن مجید نے سب سے پہلے والدین کو رکھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ خرچ کر ڈالیں اور آپ کے پاس 5 روپے بچ جائیں تو آپ کہیں جی کہ یہ آپ 5 روپے لے لیں، گزارا آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، دوائی دارو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بس یہ 5 روپے میرے پاس، یوں نہیں ہے۔ ترتیب پھر والدین سے چلتی ہے اگر ان کا کوئی اور سپورٹنگ لائن نہیں ہے یا ان کا کوئی اور سورس نہیں ہے۔ والیتامہ، اور یتیم، یتیم سے مراد جن کے والدین نہ ہو یا والد نہ ہو، والمساکین، یعنی ایسے لوگ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہے ہوں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے کا نہ ہو، مختلف تعریف اس کی آئی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسافر لوگ جو راستے میں خدا نخواستہ جن کا سامان لٹ گیا ہے، ان کو بھی آپ نے دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ انہیں یہ نہیں کہنا کہ بھی ہٹے کٹے ہو کماؤ جا کے، وہ کہیں گے میرا علاقہ نہیں ہے اور میں نے جو ہے وہ کمائی تو میں کر لوں گا، مگر ابھی تو مجھے صرف بچوں تک پہنچنے کے لیے، گھر تک پہنچنے کے لیے صرف کرایہ چاہیے۔ اگرچہ اب دھوکہ بازی بھی ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان مسافروں کے لیے، اور اس میں وہ مسافر بھی آ جاتے ہیں جو طلباء ہیں، علماء ہیں، جو سفر کرتے ہیں علم کے لیے یا حصول علم کے لیے یا علم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس میں بھی وابن السبیل میں وہ بھی آتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے یا کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے بھرپور جاننے والا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید جنت کے حصول کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ آزمائش ہوگی، ایک تو یہ بات ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ آزمائش کے ذرائع کیا ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی آزمائش جو ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ بھی وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، وہ نادار ہے، وہ بڑی آزمائش میں ہے، ہم سوچتے ہیں بڑی آزمائش میں ہے، بھئی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کیا پتا ہے آزمائش اس کی ہے یا میری ہے؟ میں چونکہ دیکھ رہا ہوں اگر کسی کو مشکل میں، فاقہ کشی میں، مشکل میں، پریشانی میں دیکھ رہا ہوں، اب تو دیکھنا تو یہ ہے کہ آزمائش میری ہے یا جو فاقہ کشی کر رہا ہے اس کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاقہ کش سے زیادہ آزمائش میری ہے، جسے اللہ نے استعداد اگر دی ہے اور وہ ان کا خیال نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہمسایہ اگر بھوکا سو جاتا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ کہ جو رات کو پیٹ بھر کے سو جائے اور ہمسایہ اس کا بھوکا سوئے اور وہ اتنا بے خبر ہو اس بات سے کہ وہ بھوک سے تل ملا رہا ہے، پریشان ہے، اور وہ آرام سے سو رہا ہے کھانا کھا کر، پرسکون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ جنت کی بات تو دوسری ہے نا، آپ نے فرمایا مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا وہ شخص، ما آمن بھی، اس کا کوئی مجھ پہ ایمان نہیں ہے کہ وہ ہمسائے سے اتنا بے خبر ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ بے خبر ہے تو ایمان نہیں لایا، اگر وہ جان بوجھ کے بے خبر ہے،
یعنی وہ جانتا ہے کہ ساتھ والا ہمسایہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے، وہ جان بوجھ کے مکاری اور عیاری کے ساتھ بے خبر بنا ہوا ہے اور حیرانی سے پوچھتا، اچھا آپ مشکلات میں ہیں؟ میں اتنا کہہ کے پھر آگے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یاد رکھیے کہ کبھی آزمائش جسے نہیں ہوتا جس کے پاس، اس کی تو ہوتی ہی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید اگلی آیت پاک میں فرماتا ہے، اور بڑا اہم اصول قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا علیکم تم پر قتال کو۔ قتال یعنی جو جنگ ہے اسے کہتے ہیں قتال میں۔ قتال یاد رکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس بات کو، سورہ محمد کی تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ قتال دراصل ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی جیسے ایک مریض ایمرجنسی میں ہوتا ہے تو ہم ایمرجنسی میں اسے لے کے جاتے ہیں، قتال دراصل انسانی زندگی کا ایمرجنسی ہے، یعنی جنگ ہو جانا۔ تو جنگ ہو جانے میں قرآن مجید اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ جنگ، قتال ہو جائے، جنگ ہو جائے تو اس صورت میں آپ بچوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ مریضوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ طلباء کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ راہبوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جتنے بھی مقامات ہیں تعلیم کے، ہاسپٹل ہیں اور عبادت گاہیں ہیں، آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کسان کو اور مزدور کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جنگ ہو رہی ہے، آپ بازاروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ہاسپٹل کو، آپ کھیتوں کو، کھلیان کو، فصلوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے بس ان سے مقابلہ کرنا ہے یا ان جگہوں پہ ہی مقابلے کو باؤنڈ کر دینا ہے، بند کر دینا ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آبادی پر بھی بم برسا دیں، آپ ہاسپٹل کو تباہ کر دیں، آپ تعلیمی اداروں کو برباد نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو آپ سے جنگ کر رہا ہے اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہے قتال کے اصول۔ اگرچہ قتال مشکل ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں جنگ میں جانا اب تو آرگنائز سسٹم ہو گیا نا، اب تو آرمی ہوتی ہے جو جنگ کرتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جب کوئی ملک حملہ کرتا تھا تو ہر فرد کو اس میں جو کہ اس لائق ہوتا تھا کہ وہ تلوار اٹھا سکتا ہے، تیر اندازی کر سکتا ہے، جنگ میں جا سکتا ہے تو اسے جنگ میں جانا ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے، اور یہ بات آج چونکہ آج کل آرمی ہے تو آرمی بھی اس بات سے دامن بچاتی ہے۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے، یعنی جنگ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ فرض کر دیا گیا تم پر قتال۔ یہ کب کہا گیا؟ چونکہ مکۃ المکرمہ سے جب نکل کے آئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئے، ہجرت کر کے آئے، تو 13 سال جہاد قتال فرض نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ جب مدینہ طیبہ میں آ گئے تو پھر چونکہ مکۃ المکرمہ کے قبائل نے اور باقی قبائل نے مدینہ پاک میں مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ ہر وقت حملہ، ہر وقت سازش، ہر وقت وہ چاہتے تھے کسی طرح انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ان کو پتا تھا کہ آغاز میں ہی برباد کر دیں گے، ان کی جڑیں اکھیڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم مرحلہ تھا، تو اس لیے آپ دیکھیں غزوہ بدر میں 313 لوگ تھے، اور ایسے بھی تھے جن کے لباس بھی پورے نہیں تھے، تہمت تھا جن کے پاس، ایسے بھی تھے جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں، لکڑی لیے کھڑے تھے۔ آپ بتائیے لکڑی سے بھی کچھ جنگ ہوتی؟ لکڑی لیے کھڑے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ پاک کا کرنا تھا، کہہ لیں گے ہم اپنی لکڑیاں چلاتے تھے مگر چلتی وہ تلواروں کی طرح تھی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان حالات میں قرآن مجید کہتا ہے کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو،
رہنے کو کچھ جگہ نہ ہو، سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، اور آپ کے پاس کوئی معاشی اعتبار سے سورس بھی نہ ہو، چونکہ جنگ کرنی ہے تو سورس چاہیے، ذرائع چاہیے. آپ کو گھوڑا، اس دور میں آپ کو گھوڑا چاہیے، آپ کو تلوار چاہیے، آپ کو تیر چاہیے، آپ کو گھوڑے کا بھی کھانا چاہیے، اپنا بھی کھانا چاہیے، آپ کو زیرہ بھی چاہیے. یہ اس وقت جو ہے یہ بھی لاکھوں کا کام تھا، تو غریب آدمی کے بس کی بات نہیں تھی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا. اب سوچئے ان حالات میں صحابہ کا اللہ کے حکم کو ماننا کتنا مشکل ہوگا، کتنی جواں مردی سے اور کس طرح استقامت کے ساتھ انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا ہوگا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے حالانکہ ناپسندیدہ ہے. کرہن ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدگی کر جب ہو تو اندر کی ناپسندیدگی کو کہتے ہیں. اگر کر ہو یعنی کاف پہ زبر ہو تو پھر باہر کے پریشر کی وجہ سے کسی چیز کو ناپسند کرنا ہوتا ہے. یعنی کر کا مطلب ہوتا ہے اندر کی جو ایک بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، اندر کی جو ناپسندیدگی ہے اس کو کرہن کہتے ہیں. اگر کوئی چیز باہر کے پریس ہونے کی وجہ سے یا باہر کے ماحول کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے ہے، باہر کی وجہ سے یعنی خارج میں ہے وہ چیز، تو اس چیز کی وجہ سے ہو تو وہ لفظ کرہن عربی زبان میں بولا جاتا ہے. کرہن یعنی کاف پہ زبر کے ساتھ. یہ لفظ ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی باطنی طور پہ تمہیں یہ بات حالات کے مطابق بڑی بے چین، بڑی مضطرب کر رہی تھی اور ناپسند لگ رہی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے، عسا کا مطلب ممکن ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی شے کو، وہ خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہترین ہو. یعنی جیسے انسان سوچتا ہے کہ اب محنت کروں گا، اسے محنت کرنا یا پڑھنا یہ چیزیں تھوڑی سی پریشان کرتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کہ یہ چیزیں بہترین نتائج پیدا کرتی ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو، محبت کرو، بہت زیادہ پسند کرو کسی شے کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے خرابی کا باعث ہو، شر کا باعث ہو. آپ دیکھ لیں کہ انسان اپنی پسند کی بنا پہ کچھ چیزیں کرتا ہے جس میں اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں نکلتے. اس لیے انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو صحیح رخ پہ ایک سوچ اور فکر، جسے ایک ہوتا ہے انسان کے دل کی ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، ایک فلو ہوتا ہے جذبات کا، اس میں جب انسان بہتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ بات ہوتی ہے. وہ عقل سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے یا فکری اعتبار سے وہ جانچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن جذبات کا فلو یا غصے کا فلو یا نفرت کا فلو، یعنی ایک جو روانی نفرت کی ہے، نفرت کا طوفان مچا ہوا ہوتا ہے اندر کی طرف، حسد کا، بغض کا، اناد کا طوفان مچا ہوا ہوتا ہے. یہ جو طوفان ہے یہ انسان کی عقل کو بہا کے لے جاتے ہیں اور انسان بہت سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں. تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ آپ ناپسند کریں دلی اعتبار سے، لیکن عقلی اعتبار سے اس کو ضرور جانچیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور بہت سی چیزیں آپ جذباتی اعتبار سے آپ ممکن ہے بہت پسند کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نقصان دے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یعنی مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں جو چاہیے کرنا، وہ حضرت اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے. آپ نے فرمایا کہ جمادات و نباتات ہیں تقدیر کے پابند، یعنی پتھر ہیں، پودے ہیں، یہ تو تقدیر کے پابند ہیں. مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم کہیں اللہ کے احکامات سے کہیں پھر تو نہیں رہے، ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے. ٹریک پہ رہیں، ہمارے جذبات چاہے جو مرضی کہیں لیکن ہم ٹریک پہ رہیں. ہماری عقل جو مرضی کہے، ہمیں کوئی جذبات یا احساسات ہمیں بہا کے لے جانا چاہیں تو ہمیں ٹھہر کے سوچنا ہے کہ کیا ہم خدا کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. بس یہی ٹھٹک کے رک کے جب آپ سوچتے ہیں
تو آپ کا راہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہو کہ یہ بہت بڑا نقصان میرا ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، خدا کے حکم کی پابندی جو ہے آپ کے نقصان کی تلافی وہ خالق ضرور کرتا ہے، ہر صورت میں کرے گا۔ فی الوقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان فیوچر نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اس کی تلافی فرما دیں گے۔ آج ہم نے 216 آیت پاک تک آیات کو مکمل کیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔